السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے 33 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیبینہ، کہ وہ واضح کر دیں، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوبا، اور وہ مہربان ہوں، علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، کہ پہلے لوگوں کے عمدہ طریقے کی ہدایت ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء اور ان کے امتوں کے نیک لوگ ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتے ہیں، ان یتوبا، یہ کہ وہ توبہ قبول فرمائیں، علیکم، تمہاری، ویرید، اور وہ چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الشہواتی، خواہشات کی، ان تمیلو، یہ کہ تم جھک جاؤ، میلن، جھکنا، عظیمن، بہت بڑا۔ اس آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم فسق اور فجور کی بجائے پاکیزگی کو اپناؤ، مگر خواہشات کا اتباع کرنے والے بدکار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے بہت دور ہو جائیں۔ اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان یخففا، کہ وہ ہلکا کر دیں، عنکم، تم سے، وخلقا، اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان، انسان کو، ضعیفاً، کمزور۔ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم تھا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا اور دین میں سختی نہیں برتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں آزاد مؤمنہ عورت نکاح کے لیے نہیں ملتی تو باندھی مؤمنہ عورت سے ہی نکاح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تأکلوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بکم، تم پر، رحیماً، نہایت رحم کرنے والے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ کمائی کے جتنے بھی طریقے ناجائز ہیں، سب کے سب باطل میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہیلہ سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں الا ان تکونا تجارتاً، یعنی وہ تجارت اور لین دین جس میں باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے سے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں ہے، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے، مثلاً رشوت اور سود، کہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ فلا تقتلوا انفسکم، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھارے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک، یہ، عدواناً، زیادتی، وظلماً، اور ظلم، فسوف، پس ان قریب، نصلیہ، ہم داخل کریں گے اسے، نارن، آگ میں، وکان، اور ہے، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرن، بہت آسان۔ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی طرف ادھر اشارہ ہے، اور سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جتنی بھی چیزیں منع کی گئی ہیں ان سب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون، جو تم روکے جاتے ہو، عنہ، اس سے،
نکفر ہم دور کر دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلاً داخل کرنا کریمن عزت سے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہے یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر عنکم سیئاتکم یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ ولا تتمنوا اور نہ تمنا کرے ما اس کی جو فضل فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر۔ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا۔ واسألوا اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ ادھر بتایا کہ یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت حاصل نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے موالیہ وارث مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار والذین اور وہ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم پس تم دو انہیں نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء شہیدہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، اور اس آیت کے دوسرا حصہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کا حصہ اسے دے دو۔ ابن عباس رضی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ دار کی بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہو گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ پھر فرمایا والذین عقدت ایمانکم سے مراد کیا کہ نصرت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔